بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا۔ اتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی اور سے بغض اور دشمنی سے سرگرمی ظاہر کی گئی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی کا اعلان کر دیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کرے تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ کی بنیاد شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگیں تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا مورختہ والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر ذرات دیکھ کر انہی کے ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا۔ سورہ ہود۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے اس کے مطابق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والے ہیں۔ آخر نوح علیہ السلام کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی دھرتی کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ کی وحی نے ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت لگ بھگ 40 لوگ بھی جو تم پر ایمان لا چکی ہے ناؤ میں سوار ہو جائیں۔ جب اللہ کی وحی کی تعمیل کی گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور دھرتی کے ستوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و اعمال کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ غرض جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پر ٹھہر گئی۔ سورہ ہود۔ ترجمہ۔ اور حکم پورا ہوا اور ناؤ جودی پر جا ٹھہری، اور اعلان کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والی قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی دھرتی پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب عبد البشر ثانی یا آدم ثانی، یعنی انسانوں کا دوسرا باپ، اور شاید اسی اعتبار سے اس حدیث میں ان کو اول الرسول کہا گیا۔ جس انسان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی، اور جس کو نئی شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول ہے۔ رسول نبی بھی ہوتا ہے، مگر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ جہاں تک جودی پہاڑ کی جگہ کا تعلق ہے تو قرآن نے صرف اس جگہ کا تذکرہ کیا ہے جہاں ناؤ جا کر ٹھہری تھی۔ ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر